اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم. Dear students, I am Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal Tanveer Academy of Commerce, گڑھی شاو. جیسا کہ بیٹا آپ لوگ سب اچھی طرح سے اس وقت واقف ہیں کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں کووڈ کی تھرڈ فیز بڑی خطرناک ویو چل رہی ہے، جس میں تمام تعلیمی ادارے اور ایون اب تو گورنمنٹ جو ہے آج 29 مارچ 2021 ہے، تو گورنمنٹ یہ بھی سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہی ہے کہ ہمیں سیریسلی کہ بزنس کمیونٹیز کو بھی اس وقت کاروباری اداروں کو بھی بند کر دینا چاہیے. اللہ نہ کرے ایسا سلسلہ بنے. اللہ ہمارے ملک کو، ہم سب کو یا اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور پوری دنیا کو کرونا وائرس سے محفوظ فرمانا، اور خاص طور پہ پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ اس جو موذی مرض ہے جو لوگوں کو لاحق ہو رہا ہے، یا اللہ پاک جو بھی ان میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو اللہ کریم اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے شفائے کاملہ عطا فرمائے. آج کی کلاس بیٹا آپ کو پتہ ہے کووڈ کے اندر ہم نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہوا ہے، تو آن لائن کلاسز میں ہم لوگ اس وقت جوائنٹ سٹاک کمپنی انٹروڈکشن ٹو بزنس آئی کام والے اور بی کام پارٹ 1 والے متوجہ ہو جائیں. آئی کام والے اور بی کام پارٹ 1 والے بچے متوجہ ہو جائیں. اصول تجارت آئی کام میں اور بی کام میں اے ڈی سی بی کام ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس بی کام، اس میں ایک ٹاپک ہے جوائنٹ سٹاک کمپنی. چیپٹر نمبر 4، پہلا چیپٹر بزنس نیچر اینڈ اسکوپ، دوسرا سول ٹریڈرشپ، تیسرا پارٹنرشپ اور چوتھا جوائنٹ سٹاک کمپنی. تو آج ہم جوائنٹ سٹاک کمپنی کا آغاز کر رہے ہیں. یہ سیریز آف لیکچر ہے. اگر بیٹا آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یہ لیکچر سن لیے تو انشاءاللہ ہمارا دعویٰ ہے تنویر اکیڈمی آپ لوگوں کو جیسے پہلے بھی کوالٹی ایجوکیشن کے نعرے سے پڑھاتی رہی ہے، اور ابھی بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بہت اعلیٰ، بہت اچھا، بہت خوبصورت لیکچر پرووائڈ کریں گے کہ جو سنتے سنتے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک جو ہے وہ موجود رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ آپ کو کویسچن بھی یاد ہو جائے گا سنتے سنتے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے جوائنٹ سٹاک کمپنی چیپٹر نمبر 4. واٹ از جوائنٹ سٹاک کمپنی؟ واٹ آر اٹس فیچرز اور کریکٹرسٹکس؟ جوائنٹ سٹاک کمپنی سے کیا مراد ہے؟ جوائنٹ سٹاک کمپنی کے فیچرز بیان کیجیے. بیٹا کسی بھی کویسچن کو سٹارٹ کرنا ہونا تو میں اس کا 70% پلس مارکس کا فارمولا دے دیتا ہوں. یہ دیکھیں بیٹا 70% پلس مارکس کا فارمولا لکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ اس کا کیا لکھیں؟ آپ اس کا ٹوٹل پہلے انٹروڈکشن لکھیں. تو پہلے آپ اس کا پراپر انٹروڈکشن دیجئے، پھر اس کو پراپرلی ڈیفائن کریں، اور اگر ضروری سمجھتے ہیں کوئی ایگزامپل پیش کریں، اور پھر چوتھے نمبر پہ بیٹا آپ لوگوں نے ریکوائرمنٹ کو سولو کرنا ہے، اور اینڈ آف دی اینڈ پہ کویسچن کے کیا کرنا ہے؟ کنکلوژن دینا ہے. یہ ہمارا فارمولا ہوگا 70% مارکس لینے کا. 70% بیٹا اگر آپ مارکس لینا چاہتے ہیں، 70% سے بھی زیادہ مارکس لینا چاہتے ہیں، تو پہلے پراپرلی انٹروڈکشن دیجئے، پھر اس کی ڈیفینیشن دیجئے، پھر کوئی ایگزامپل دیجئے، پھر آپ اپنی ریکوائرمنٹ کو جو کہ کویسچن میں دی ہوگی اس کو پڑھیے، اور اینڈ آف دی اینڈ پہ کویسچن میں کنکلوژن دیجئے. یہ چیزیں اگر آپ نے سمجھ لیں تو آپ لوگوں کو تھیری میں 70% پلس مارکس بہت اچھے مارکس کنسیڈر ہوتے ہیں. 80% سے بھی مارکس آ سکتے ہیں. جس میں میٹیریل زیادہ اچھا ہوتا ہے وہ بندہ زیادہ مارکس لیتا ہے. تو میٹیریل کو ڈیفائن کرنے کا بھی میں ایک فارمولا بتا دیتا ہوں. پہلی لائن میں 3 لائنوں کے اندر آپ لکھیں گے، بتا دیجئے یہ کیا ہے. دوسری لائن میں بتائیے اس کا سوال سے کیا تعلق بنتا ہے. اور تیسری اور آخری لائن میں آپ اس کا نتیجہ لکھ دیجئے. تو امید ہے کہ وہ ایگزامینر سمجھ جائے گا کہ یار یہ کسی اچھے بچے کا پیپر میرے پاس آ گیا ہے. تو 3 لائنز فارمولا ہے ڈیٹیل لکھنے کا. یہ کیا ہے، اس کا سوال سے کیا تعلق ہے،
اور اس کا کیا نتیجہ نکالیں گے. یہی اسی فارمولے کو میں نے کریٹیو رائٹنگ کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. بچوں آپ کو پتہ ہے تنویر اکیڈمی کریٹیو رائٹنگ ضرور سکھاتی ہے اپنے بچوں کو, اور یہ کریٹیو رائٹنگ ہی ہے جو سی ایس ایس لیول پہ آپ کے اوپر بڑے کام آئے گی. آپ کے آفیسر بننا ہے میرے بچوں نے فیوچر میں, تو اگر ایک اچھا آفیسر بننا ہے تو کریٹیو رائٹنگ کو شعار بنا لیجئے, یہ کام آئے گی آپ کے. یہ کسی بک میں کسی نوٹس میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. اور مزے کی بات دیکھیے, ہمارا سوال کیا ہے؟ کریکٹرسٹکس. ہمارا سوال کیا ہے؟ کریکٹرسٹکس. ذرا اسپیلنگ چیک کیجیے گا کریکٹرسٹکس کے, CHARACTER, کریکٹر IS, کریکٹرس TICS, کریکٹرسٹکس. کریکٹرسٹکس مطلب اس کی خواص بیان کر رہے ہیں, خوبیاں بیان کر رہے ہیں, خصوصیات بیان کر رہے ہیں, ان کو فیچرز بھی کہتے ہیں. تو جیسا سوال ہے میں ویسا ہی کوڈ بنا دیتا ہوں. اب تو خوش ہو جائیے, کریٹیو رائٹنگ زندہ باد جناب, یہ بڑے کام آئے گی. ریٹالائزیشن کو چھوڑ دیجئے, کتابوں میں کریٹیو رائٹنگ نہیں نظر آئے گی. یہ انشاءاللہ چوئی تنویر کی کلاس پڑھنے کے بعد بہت سارے بندے رائٹر بنیں گے انشاءاللہ. آئیے کوسچن کا باقاعدہ اسی فارمولے کے تحت, یہ دیکھیں کوئی بندہ اپنا فارمولہ نہیں بتاتا لکھنے کا, میں واحد بندہ ہوں جناب آپ لوگوں کو صدقہ جاریہ کی نظر سے یہ ساری چیزیں بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اس طرح سے لکھتا ہوں. میری وجہ سے اگر کسی کا رزق بڑھتا ہے تو یہ بیٹا بہت فائدے کا سودا ہے, کیونکہ ہر بندے نے کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آج ہم دنیا میں ہیں تو آپ کے کام آ رہے ہیں, کل نہیں ہوں گے تو یہی ہماری باتیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی. تو لیٹ سٹارٹ دی ویڈیو. جوائنٹ اسٹاک کمپنی, 3 باتیں اس میں بتاؤں گا. سب سے پہلے بات کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی از دا تھرڈ اینڈ دا بگیسٹ فارم آف بزنس آرگنائزیشن. ریپیٹ کر رہا ہوں, انٹروڈکشن دے رہا ہوں. جوائنٹ اسٹاک کمپنی از دا تھرڈ اینڈ دا بگیسٹ فارم آف بزنس آرگنائزیشن. دوسری بات, یہ کیوں سٹارٹ کی گئی؟ پہلی بات یہ کیا ہے وہ آپ کو پتہ لگ گیا ہے. یہ دیکھ لیجئے, میں نے کہا ہے پہلی لائن میں بتانا ہے کیا ہے, دوسری لائن میں اس کا ہمارے کوسچن کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے. کریٹیو رائٹنگ کا قاعدہ بتا رہا ہوں, امید ہے کہ کافی لوگ اس سے کریٹیو رائٹنگ سیکھ جائیں گے, اور پلیز اس کو کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ واقعی کوئی فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا. دوسری لائن میں ہم لکھیں گے کہ اس کا ہمارے سوال سے کیا تعلق ہے. تو پھر تعلق بنانے کے لیے میں جوڑتا ہوں, the basic reason to start the business of joint stock company is that in the business of sole tradership, in the business of partnership, the requirement of capital is the need of the business, but the smaller amount of capital was there, so the amount of capital is small, so the large scale business cannot be started under the head of sole tradership, under the head of partnership. Clear? یہ دیکھیے لکھا بھی ہوا ہے, there are the 2 basic reasons to set up the business of joint stock company. The first one is that the sole proprietorship and partnership cannot meet the requirement of larger capital. یہی بات میں نے ابھی آپ کو بتائی. So which is the basic need of industry. Industry کیا ہے؟ میں نے ابھی بڑا big لارج اسکیل بزنس کا ہے, تو لارج اسکیل بزنس کا کنسیپٹ جب بھی آتا ہے انڈسٹری کا ذہن میں آتا ہے, تو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کیپٹل ہے. So the second important reason in to start the business of joint stock company that it offers a limited liability concept to its members. اس کا مطلب کیا ہے کہ in case of loss, the amount of capital will be liable to pay the business obligations, but the private property will not be liable to pay the business obligations. Partnership میں اور sole tradership میں آپ نے پڑھا تھا کہ private property بزنس کے obligations کو پے کرنے میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور انسالوینسی کے چانس بڑھ جاتے ہیں. تو لہٰذا لمیٹڈ لائبلٹی کا کنسیپٹ صرف جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں ہے, سول ٹریڈرشپ میں نہیں ہے, پارٹنرشپ میں نہیں ہے. تو 2 بنیادی وجہ پتہ لگ گئی, ایک کیپٹل اور دوسری لمیٹڈ لائبلٹی. اب آتے ہیں کہ اس سے کوئی کرکس بھی نکال سکتے ہیں ہم لوگ. جی بالکل, ہم کرکس نکالتے, نتیجہ بھی نکالتے ہیں. Moreover, it is organized under the Companies Ordinance 1984. There is a separate legislation
to start the business. sole tradership में कोई rules and regulations नहीं थे. पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932 मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एग्रीमेंट की वजह से वो बिल्कुल डामाडोल होती है. कोई पता नहीं है कि जब चाहते हैं वो एग्रीमेंट को चेंज कर लेते हैं, जब चाहते हैं बिजनेस में अमेंडमेंट कर लेते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर स्ट्रिक्ट लॉज हैं और वो एक दफ़ा जो बना लिया जाता है उनको चेंज करना फिर एक लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है. इसलिए रोज़ जो है रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बदलते हैं. तो कंपनी हैज़ the strict rules and regulations. They are in Pakistan. There is a companies ordinance 1984. उम्मीद करता हूँ एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन समझ आ गया है. इंट्रोडक्शन के 3 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट, थर्ड एंड द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा पॉइंट, sole tradership and partnership were having the limited amount of capital. So to meet the amount of capital requirement, the business of joint stock company is started to start a industry business. इंडस्ट्री का कारोबार सोल ट्रेडरशिप में नहीं हो सकता, पार्टनरशिप में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सरमाया थोड़ा होता है. thirdly, that the joint stock company offers a limited liability concept which was not available in sole proprietorship. And the lastly, that in Pakistan there is a separate legislation, that is Companies Ordinance 1984. तो ये 4 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हमने इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया है. उम्मीद करता हूँ 100% बात क्लियर होगी. आइए क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं. दूसरा हिस्सा क्या है, हम उसकी डेफिनेशन देंगे. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जस्टिस लिंडले क्या कह रहे हैं, A company is an artificial person. तो फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, पहला पॉइंट जो याद करने वाला है वो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन में आगे डिफाइन कर रहा हूं जी. क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको कानूनी तौर पे शुरू किया जा सकता है, एंड इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, ये जारी और सारी रहने वाली चीज है. इट हैज अ लीगल, यानी इससे कॉमन सील भी है. ये देखिए ये आगे आएंगे लफ्ज. क्रिएटेड बाय लॉ है, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन है, चौथा कॉमन सील यूज करती है, लीगल एंटिटी है इसकी, और लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द पर्सन्स हैं, और इट कैन स्यू एंड इट कैन बी स्यूड विद इट्स ओन नेम. ये जनाब डेफिनेशन के पिन पॉइंट्स हैं. पहली पॉइंट कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सन, चले पहले बता देता हूँ कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स अ पर्सन विच इज created by the process of law and is also affected by the process of law, that is called artificial person. दूसरा, it is a perpetual succession, means that it will remain continued without any sort of happening of any event. यानी जब तक कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं होता उस वक्त तक कंपनी चल जारी और सारी रहेगी जनाब. Common seal, company use the seal. क्यों? Company is an artificial person. Being an artificial person, it cannot sign itself. So where the signatures are required, company use its seal, and that seal is called common seal. Separate from the persons, its entity is separate from its members. याद रखिएगा पार्टनरशिप की और सोल ट्रेडरशिप की एंटिटी उनके साथ है. पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप है, सोल ट्रेडर है तो सोल ट्रेडरशिप है, लेकिन एक कंपनी एक तरफ और सारे शेयर होल्डर एक तरफ. कंपनी की अपनी हैसियत है, शेयर होल्डर्स की अपनी हैसियत है. सो इट कैन स्यू एंड इट कैन बी स्यूड विद इट्स ओन नेम. ये कंपनी किसी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है अपने नाम से, और इसके खिलाफ मुकदमा दायर हो भी सकता है. अकॉर्डिंग टू L.H. Heney, a joint stock company is a voluntary association of individual for profit, having a capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership. इसका मतलब है कि जो कंपनी है वो वॉलंटरी एसोसिएशन है, रजा कराना तंजीम है, किसकी? इंडिविजुअल्स की. और ये इंडिविजुअल क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? प्रॉफिट्स के लिए. और वो प्रॉफिट आपने कमाना है, लेकिन पहले कैपिटल लगाना है, और वो कैपिटल को डिवाइड किया जाएगा ट्रांसफरेबल शेयर्स के अंदर, और इसकी ऑनरशिप जो है वो मेंबरशिप की बेस पर है. इसका मतलब है जब तक आप शेयर होल्डर नहीं होंगे आप इसके ऑनर नहीं बन सकते. इज इट क्लियर जी? तो L.H. Heney की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई. नेक्स्ट आगे देखिए, लीगल डेफिनेशन आ गई. पाकिस्तान में जी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 मौजूद है. वो क्या कहता है? इट इज इनकॉर्पोरेटेड, इट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. ये इकट्ठ है, एसोसिएशन है. किसका? एंजॉयिंग दी एडवांटेज, ये एक
ایڈوانٹیج انجوائے کر رہے ہیں. کیسا کہ لارج نمبر آف ممبرز ہوں گے اس میں, اور یہ سارے کنٹریبیوٹ کریں گے پیسہ ود اے کامن پول, رننگ دا لارج انڈرٹیکنگ, جو کہ بڑے پیمانے پہ کاروبار کرنے کے لیے ہوگا. دا انٹرسٹ اور دا شیئر آف ایچ ممبر کین بی پرچیزڈ, کین بی سولڈ, کین بی ٹرانسفرڈ, کہ شیئرز کین بی باٹ, سولڈ اور ٹرانسفرڈ وداؤٹ دی کنسنٹ آف. سمپلسٹ ڈیفینیشن ان دا لائٹ آف آل دی ڈیفینیشن. ان تمام ڈیفینیشنز کو ایک طرف کر دے, سادی ترین ڈیفینیشن دیتے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی, کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی از اے والنٹری ایسوسیشن آف اے گروپ آف پرسنز, group of individuals who contribute their money in the form of shares. وہ اپنا کیپٹل جو ہے, وہ اپنا پیسہ جو ہے, وہ شیئرز کی شکل میں لگاتے ہیں. provided such shares can be bought, can be sold or can be transferred without any legal obligations. کوئی بھی اس کے اندر آپ کو قانونی طور پر کوئی obligations پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. without any یعنی فریلی, اٹ ہیز اے فری ہینڈ. ایگزامپل دیکھیے جی جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی. سمپلسٹ ڈیفینیشن جی میں نے اپنے پاس سے یہ اسپیشلی بنائی ہے ان دا لائٹ آف 3 ڈیفینیشنز. تو امید کرتا ہوں یہ سب کو, یہ دیکھ لیجئے والنٹری ایسوسیشن ہے, ادھر بھی لکھا ہوا تھا والنٹری ایسوسیشن ہے, یہ دیکھ لیں. پھر گروپ آف پرسنس, اس میں گروپ آف انڈیویجولس ہیں, آپ نے پڑھا بھی ہے, ٹھیک ہے جی. آرگنائز کب کرتے ہیں؟ کیپٹلز کی شکل میں, اور کیپٹل کس شکل میں آئے گا؟ شیئرز کی شکل میں. اور یہ شیئرز جو ہیں وہ بیچے جا سکتے ہیں, خریدے جا سکتے ہیں اور ٹرانسفر بھی کیا جا سکتے ہیں. اور مور اوور اٹ پرووائڈز دی لمیٹڈ لائبلٹی ٹو اٹس ممبرز. امید کرتا ہوں کہ یہ تمام ڈیفینیشن کا کنکلوژن بھی لکھ سکتے ہیں آپ, کنکلوژن فرام دی ڈیفینیشنز, اس نام سے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. ایگزامپل دیکھیے, وزیر علی انڈسٹریز, آدم جی انڈسٹریز, حمزہ شوگر ملز, ہونڈا ایٹلس لمیٹڈ, یہ ساری مثالیں ہیں پاکستان کے اندر جناب, یہ کمپنیاں چل رہی ہیں جناب. امید ہے کہ اس سوال کا ایک حصہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا, جس میں نے صرف اتنا ڈیفائن کیا ہے واٹ از جوائنٹ اسٹاک کمپنی. کلیئر ہے جی؟ اب آتے ہیں, خوش ہو جائیے, جیسا سوال ہے ویسا ہی کوڈ بنا رہا ہوں. کیسے؟ CHARACTER, کریکٹر, ISTICS, کریکٹرسٹکس. تو جناب سی سے کیا بنتا ہے؟ کامن سیل. ابھی پیچھے پڑا ہے کہ کمپنی از این آرٹیفیشل پرسن. تو بینگ این آرٹیفیشل پرسن, کمپنی کی ناٹ سائن اٹ سیلف. آرٹیفیشل پرسن ہونے کی حیثیت سے کمپنی اپنے سائن خود نہیں کر سکتی ہے. سو ویئر دا سگنیچرز آر ریکوائرڈ, جہاں پر سگنیچرز کی ضرورت پڑے گی, کمپنی یوز اٹ سیل, کمپنی اپنی سیل یوز کرے گی, اینڈ دیٹ از کالڈ کامن سیل. امید ہے جی پہلا فیچر کلیئر ہو گیا ہوگا. فیچر ہوتا کیا ہے؟ کسی چیز کے مثبت پہلو اور کسی چیز کے منفی پہلو اکٹھے ہو جائیں, ہم اسے کریکٹرسٹکس یا فیچرز کہتے ہیں. امید ہے فیچرز کی بھی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا ہے ہائی مورل ویلیوز. ہائی مورل ویلیوز, ایز دا کمپنی از رجسٹرڈ ان پاکستان there is a separate legislation, that is Companies Ordinance 1984. So all the rules and regulations of the Companies Ordinance 1984 are duly followed in it. Thus the members have the high moral values. دیکھیے جی, میں اپنا پیسہ کہیں پر لگاتا ہوں, آپ اپنا پیسہ کہیں پر لگاتے ہیں, تو آپ کو سب سے پہلے اخلاقی طور پر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں تو کمپنی اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز میمورنڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکل آف ایسوسیشن اور پراسپیکٹس میں لکھ کر پیش کر دیتی ہے. یہ لیگل ڈاکومنٹس ہیں کمپنی کی. تو جب ہر چیز رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت ہو رہی ہے تو مورل ویلیوز تو پھر ہائی ہوں گی نا بندوں کی. اٹریکٹ انویسٹمنٹس, یہ کمپنی جو ہے انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے. ایز دا کمپنی ہیز دا لارجر اسکیل. دیکھیے کمپنی کے بزنس میں اسکیل آف بزنس از لارجر, so it attracts more and more people to invest. یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے, اور کسی بھی ملک میں انویسٹمنٹ آ جائے اس ملک کی تقدیر بدل جاتی ہے. رائٹس ٹو یوز, رائٹ ٹو یوز دا ورڈ PVT and LTD. A joint stock company, public limited company use the word LTD and private limited company use the word PVT. پبلک لمیٹڈ کمپنی LTD یوز کر لے, ویل اینڈ گڈ, نہیں کرتی تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ لمیٹڈ پبلک لمیٹڈ ہی کنسیڈر ہوگی. لیکن پرائیویٹ لمیٹڈ کے لیے شرط ہے
کہ if it is not using PVT it will be considered as public limited. تو لہٰذا پرائیویٹ لمیٹڈ PVT ضرور یوز کرے گی. پبلک لمیٹڈ کر لے ویل اینڈ گڈ, نہیں کرتی کوئی پرابلم نہیں. تو رائٹ ٹو یوز دا ورڈ PVT اینڈ LTD. امید ہے بات سمجھ ہوگی. پبلک کمپنی کون سا ورڈ یوز کرے گی؟ LTD لمیٹڈ, اور پرائیویٹ کمپنی PVT پرائیویٹ لمیٹڈ. Change in business. A company cannot change the nature of business, as once the nature of the business is fixed, it cannot be changed without changing the constitution. کیونکہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسیشن میں آبجیکٹ آف دا بزنس لکھا ہوا ہے. نیم کلاس کے بعد کیپٹل کلاس, نیم کلاس, یہ ساری کلازز ہیں جو کہ میمورنڈم آف ایسوسیشن میں لکھی جاتی ہیں. تو نیم کلاس کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں, اور اگر کرنا چاہیں تو پورا کانسٹیٹیوشن ہی بدلنا پڑتا ہے, اس میں امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو اٹس اے لانگ اینڈ کمپلیکیٹڈ پروسیجر ٹو چینج دا نیچر آف بزنس. ٹرانسفر آف شیئرس. A public limited company, in case of public limited company, the shares can be bought, can be sold, can be transferred without any legal formality. کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. آپ اسٹاک ایکسچینج میں بروکرز کے تھرو شیئرز خریدتے ہیں اور ان کے تھرو ہی اپنے شیئرز بیچتے ہیں. ایزی ریٹرن آف کیپیٹل. ایز دیر از نو ریسٹرکشن آن دا سیلنگ آف شیئرس, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, نو ریسٹرکشن آن دا سیلنگ آف شیئرس. سو اینی پرسن ہو باٹ دا شیئرس, جس نے شیئر خریدے ہیں, کین سیل اٹ, وہ بیچ سکتا ہے. اینڈ دیر از اے ایزی ریٹرن آف کیپیٹل, اس کو سرمایہ بڑی آسانی سے واپس بھی مل سکتا ہے. پارٹنرشپ میں ایسا نہیں ہوتا. سال کے دوران آپ جانا چاہیں تو آپ کو نوٹس دیں گے, لیکن وہ کہیں گے جی ٹھہرے ذرا کلوز ہو جائیں گے اکاؤنٹس, پھر آپ کو پیسے دیں گے. لیکن اس میں جب چاہیں آپ اپنے شیئرز کو بیچ سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, دوبارہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, دوبارہ انویسٹمنٹ وڈرا کر سکتے ہیں, مینی ٹائم ان اے ایئر, سال میں جتنی دفعہ چاہیں آپ کر سکتے ہیں. رولز اینڈ ریگولیشنز. اے کمپنی از رجسٹرڈ اینڈ گورنڈ انڈر دی سپرویژن آف لا. So all the rules and regulations are duly followed. جب یہ سارے rules and regulations کو فالو کرتی ہے تو پھر میں نے اوپر بھی بتایا moral values members کی ہائی ہو جاتی ہیں. Inventions and innovations. Invention ہوتا ہے ایجاد, اور innovation ہوتا ہے جدت. تو it is an age of inventions and innovations. دیکھیے کوئی چیز آج بنا رہے ہیں وہ انوینشن ہے, اور اسی چیز میں جدت پیدا کر رہے ہیں تو وہی وہ انوویشن ہے. مثلا موٹر سائیکل انوینشن ہے, لیکن آج کل چنگچی رکشہ بنایا ہوا ہے جی, تو وہ انوویشن ہو گئی ہے جناب. That needs the huge amount of capital, skilled management, qualified and experienced labor. اس کے لیے بیٹا یہ چیزیں جو ہے, یہ qualified labor چاہیے, experienced labor چاہیے, اور اس کے لیے capital چاہیے, اور capital اس کے پاس کافی ہے. So there is a concept of inventions and innovations can be made. بہت اچھے طریقے سے آپ انوینشنز بھی کر سکتے ہیں اور انوویشن بھی کر سکتے ہیں, چیزیں ایجاد بھی کر سکتے ہیں اور چیزوں میں جدت بھی لا سکتے ہیں آپ. Separate legal entity. As the company is an artificial person, company کون ہے؟ artificial person ہے. So it has a separate legal entity apart from its shareholders. Apart from its shareholders. سارے شیئر ہولڈر ایک طرف, کمپنی ایک طرف. کمپنی کی اپنی حیثیت ہے, شیئر ہولڈرز کی اپنی حیثیت ہے. اسی وجہ سے کمپنی کو 2 times ٹیکس دینے پڑتے ہیں. کمپنی اپنے نام سے ٹیکس دیتی ہے پہلے سیپریٹ لیگل اینٹی کی وجہ سے, اور شیئر ہولڈر اپنی اینٹی کی وجہ سے اپنے انڈیویجول پروفٹ کے اوپر ٹیکس پے کرتے ہیں. اس کا نقصان بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے. ٹریڈ ہب آف دی کنٹری. A joint stock company has a larger business, larger scale, larger production. So چونکہ کمپنی لارج اسکیل پہ چلتی ہے, لارجر پروڈکشن کرتی ہے, اینڈ اٹ فارمز دی اٹ از فارمڈ. اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ٹو میٹ دا نیڈز آف دا پیپل آن اے لارج اسکیل. کہ آج حضرت انسان کو تقریباً 7 اور 8 ارب کے درمیان ہو چکے ہیں پوری دنیا میں. تو 7-8 ارب لوگوں کی ڈیمانڈ سول ٹریڈرشپ اور پارٹنرشپ پوری نہیں کر سکتی ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں اٹ بیکمز دا ٹریڈ ہب آف دی کنٹری. یہ ہمارے ملک کے اندر ٹریڈ ہب کا کام کرتی ہے کہ پورے سول ٹریڈرشپ کے اندر جو کاروبار میں مال آتا ہے وہ کمپنیوں کا آتا ہے, پارٹنرشپ کے اندر بھی جو مال آتا ہے وہ کمپنیوں کا آتا ہے. تو اٹ از اے ٹریڈ ہب آف دی کنٹری ایز ویل ایز دا ورلڈ. پوری دنیا کی ٹریڈ ہب کمپنی ہے جس سے وہ سارا معیشتوں کا پہیہ چلتا ہے. Independent management. The management, administration
and control is in the hands of elected board of directors. یہ ساری کی ساری board of directors کے through ہوتی ہے. So it has the independent management and its decisions can be made very easily because the elected board of directors have a right of decision. Created by law. In Pakistan, companies are legislated under a separate law, that is the Companies Ordinance 1984. So all the laws are duly followed in the business of joint stock company. Scale of business, last point ہے ہمارے پاس. Due to the larger scale, بڑے پیمانے کی وجہ سے the scale of the business is also large. کیپٹل زیادہ ہے تو scale of business بھی کیا ہوگا؟ larger. کیونکہ scale جو ہے وہ کیپٹل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. As the capital volume is larger, so the scale of the business is automatically larger. So due to the larger capital, there is a large scale of the business. Conclusion نکال سکتے ہیں جناب, کیونکہ اینڈ پہ ہم ایک چھوٹا سا کرکس بھی دیتے ہیں, اسینس ہوتی ہے وہ پورے سوال کی. تو دیکھیے ہم اپنے کویسچن کے لاسٹ پارٹ کی طرف چلے گئے. سو فرام دی ابو نوٹڈ ڈسکشن اٹ از کلیئر, اس اوپر والی ڈسکشن سے ہم لوگ کلیئر کر چکے ہیں دیٹ دا کمپنی از دا نیڈ آف ایرا. یہ آج کے دور کی ضرورت ہے. ایز دا ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج, پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے. اینڈ دا نیڈز آف دا پاپولیشنس آر انکریزڈ. ہماری پوری دنیا کے لوگوں کی اس وقت ضروریات بڑھ چکی ہیں اینڈ دے کین بی میٹ. یہ پوری دنیا کے لوگوں کی ضروریات جو پوری کر سکتی ہے, دیٹ از اونلی دا بزنس آف کمپنی. امید کرتا ہوں کہ جی جناب آپ نے کویسچن کو بہت اچھی طرح سے فالو کیا ہوگا, اور اگر کوئی پوائنٹ آپ کا خدا نخواستہ مس ہو گیا ہو تو ویڈیو کو پیچھے یعنی ریوائنڈ کر کے دیکھیے گا. آپ لوگوں کو انشاءاللہ سارے پوائنٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے, اور مفید اور اچھی اور کارآمد ویڈیوز کو مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل تنویر اکیڈمی آف کامرس کو سبسکرائب کیجئے, اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے تاکہ کسی کا بھی اس کووڈ-19 میں تھرڈ فیز کے اندر بھلا ہو جائے اور وہ اپنے پیپر کی اچھی خاصی تیاری کر سکے. آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ, آپ کے تعاون کا شکریہ, آپ کی محبتوں کا شکریہ, اور تنویر اکیڈمی کے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے والدین کی خدمت کیجئے, پاکستان کا نام روشن کیجئے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم.